अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं हूं आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की एपिसोड 43। और आज की एपिसोड तबाही एपिसोड है। बहुत कुछ होने वाला है, तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। मैं भी मज़ीद टाइम ज़ाया किए चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। आपने जो किया वो बताया तो शर्म से मुंह छुपा लेंगे। हटे, मेरी हालत बिगाड़ दी आपने। अब यहाँ मेकअप कहाँ से लाऊं जो खा गए आप? फूली सांसें बहाल करे वो बीच से निकलकर भागी, पर पारस ने उसकी कलाई पर गिरफ्त जमाते वापस अपने सीने से जोड़ने के लिए खींचा। नीली आंखों के किनारे खुमार और स्याह नैन कटोरों में रहम की इल्तिजा हलकोर उठी। क्यों दूर दूर जा रही हो? इतने दिन की आज़ादी कम थी क्या? मैंने अभी दूर जाने नहीं देना। पारस के पास रुके, उसकी आंखों में तैरती तलब पर हंसी और जनाबे मन का बेतकल्फी से डिमांड करना। वो जलपरी खुश होती थी तो इजाफी चमकती थी। पर यहाँ तो कोई कुछ वक्त पहले कह रहा था कि प्यार बस रूह और दिल का होता है। वही करे ना रूहानी प्यार। उसके लिए मेरा होना कौन सा ज़रूरी है? रुशाने ने जानबूझकर बेचारे के जज्बात झंझोड़े ताकि किसी सूरत से सांस लेने की मोहलत मिले, जो वो देने के मूड में ना था। तुम क्यों आई फिर मेरे करीब? बोलो। दूर थी तो 17 साल रह लिया ना, आगे भी रह लेता। अब क्या तुम मेरे हर बार बेकाबू होने पर तंज मारकर शर्मिंदा करोगी? सारा तुम्हारा कसूर है। मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि तुम मेरे हक़ में ऐसी ही जालिम हो। मैं बहुत शरीफ हूँ अभी भी, और बहुत मासूम। पारस ने कमाल एतमाद दिखाते सारा मलबा जिस चालाकी और दरिया दिली से रोशाने पर डाला, वो मुंह खोले इस बंदे को तकती रह गई। हाँ, शरीफ। बीवी को देखते ही हीरो की तरह शर्ट निकालकर अपने जलवे दिखाने वाला चालाकू आदमी कहाँ से शरीफ और मासूम है? बीवी भी वो जो सर से पैर इस पर लट्टू है। रोशाने ने अपना फेवरेट काम किया, मुंह चलाने के साथ किया, और गिरेबान के बजाय पारस की गर्दन दबोचकर उसका चेहरा अपनी तरफ झुकाए बेबाक लहजा अपनाया। इन नीली आंखों में मुतबस्सम हुमार किसी को भी लम्हा भर सोचने समझने से मुकम्मल पैरालाइज कर सकता था। क्या वाकई इतनी ज़्यादा लट्टू हो मुझ पर? पारस के हाथ एक बार फिर रोशानी को गिर गए, तो वो हफीफ सा जवाब देने से पहले ब्लश की। हाँ तो क्या करूँ, फ़र्ज़ है मेरा। अब अल्लाह ने बीवी बनाया है तो इसके तकाजे भी तो पूरे करने होंगे। मुस्काती हुई थोड़ी चिढ़कर बोलती तो पारस को किसी काबिल कहाँ छोड़ रही थी। वो उसकी उल्फत में मिट जाने पर तैयार था। इतनी प्यारी बीवी मुझे किस नेकी पर मिल गई? अब की बार पारस ने उसकी प्यार से गाल छूते गंभीर लहजा अपनाए रोशाने में एक बर्क लहर सी दौड़ाई, जो रीढ़ की हड्डी तक सुनसनाहट बेदार करती मध्यम होकर रोशाने के जिस्म में कहीं गुम गई। बहुत नेकियों वाले हैं आप सरकार, गुनाहगार तो हम हैं सरताज। वो फिर से अदाकार बने जोहर झाड़ गई। पारस ने आईब्रो झुकाकर इसको सर्द घूरा। दिल फिर चाहा इस लड़की से ख्वाम रूठे। पता तुम कहना चाहती हो मैं तुम्हारे गुनाह की सज़ा हूँ? रोशाने के चेहरे की रंगत पारस की जज्बातियत पर बदली। पारस नहीं, वो सहम कर उसके गले जा लगी। पारस ने कमीनगी से मुस्कुराकर अंग अंग में उतरते सरूर पर इसे खुद में भींच लिया। वो समझ गई इसे फांसा गया है। मजाक किया है? तुम तो मेरे जाल में फंस गई। अब तुम्हें यहाँ से कौन निकलने देगा? इस रूह से लाती गिरफ्त में बहुत पुरसुकून थी कि निकलने का ऑप्शन सिरे से इसने सोचा ही ना था। मुझे नहीं निकलना, लेकिन आपकी ये हॉटनेस प्रो मैक्स खूबसूरती मेरा दर्जा हरारत शूट कर देगी। फिर मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा। वो इसे घबराकर आज़ाद करे सामने लाया, पर वो आफत की परकाला जैसे सामने आते दिलनशी हंसी। पारस को बेवकूफ़ बनने पर गज़ब चढ़ा, लेकिन जनाब बेबस जो ठहरे, जबड़े बेंच लेते सह गए। इससे पहले यहाँ धुआं उठने लगे। अपने मसल छुपा लें, ऐसा ना हो ये भूखी इनको डिनर समझकर चट कर जाए। पकड़े शर्ट, थोड़ी शर्म कर लें। वो पलट पर काउच पर लुटी मुटियार की तरह पड़ी शर्ट उठाकर पारस के पास आई, जो शर्ट लेने के भी जानलेवा ताड़ता हुआ मिला। डिनर नहीं किया तुमने भूखी? क्या खाना है बताओ? पारस ने शर्ट पहनी और पलटकर फ़ोन तक गया ताकि रोशाने के लिए कुछ मंगवा सके। आई वॉन्ट पिज़्ज़ा विद रेड बुल। वो कब से पारस से बाजुओं को हिसार कर आ लगी। वो रिसीवर उठाते ज़रा पीछे हुए घूरा। तुम वो खांसी के सिरप जैसा एनर्जी ड्रिंक पियोगी? तुम तो मिल्क शेक पीती थी। पारस को तो किसी बचकाना जूस की उम्मीद थी। ये क्या मांग लिया था रोशाने ने? हाँ, मैं अब पैरासाइट की वाइफ हूँ तो ड्रिंक भी फैंसी पीऊँगी। जितना आपने मुझे अपने डोले शोले दिखाकर तपाया ना और मेरी एनर्जी खाई है, इसके बाद यही मुझे चाहिए।
पारस ने उसके अपने तरफ लिपटे हाथ पर चुटकी काटी। जिस सबब वो मुंह फुलाए से आज़ाद करे पीछे हट गई। पारस ने रिसीवर उठाकर महारानी के लिए फेवरेट पिज़्ज़ा और ड्रिंक ऑर्डर की और अपने तमाम बटन्स बंद करता पलटा। जहां वो बच्चों की तरह मुंह लटकाए अपना उल्टा हाथ दिखा रही थी, जहां पारस की मारी चुटकी से रेडनेस हो गई। और रोशाने, या तो तुम्हारी नाज की मुझे ले डूबेगी या मेरी शिद्दत पसंदी तुम्हारा इनकाउंटर कर देगी। इतनी नाजुक होते तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता। उसका हाथ पकड़ के इस रेडनेस की जगह चूमे वो सदमे में बड़बड़ाता हुआ आंखें उठाए रोशानी की लबों पर मुस्कुराहट को रक्सा कर गया। मुझे बहुत आता है खुदा का खौफ, आपको नहीं आया आज मेरे साथ हस्बैंड वाली हरकतें करते हुए। वो फिर से हाथ छुड़ाती पारस की गर्दन में रसान से हार सी बाजू पर होकर मीठी सी शिकायत करते बौखलाया सा मुस्काई। क्यों आए, मैं तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ। पारस का सब्र जैसे इस लड़की के करीब फौरन डाउन होने लगता था। उसको कमर की तरफ से होल्ड करे, आंखें उसके प्यारे चेहरे पर भटकाईं। आई लव। वो फिर हार कर बोलने लगी, पर पारस ने उसकी गाल पर बिना वार्निंग बाइट कर दिया तो वो सिसकी सी बड़े खामोश हुई। हाँ जालिम, कहने क्यों नहीं देते मुझे। वो अपनी गाल रगड़ती गुस्से से बोली, मेरी मर्जी। अब अगर तुमने कहने की कोशिश की दोबारा, मैं तुम्हें भरपूर हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा, याद रखना। पारस की तंबी का सुरूर ही अलग था। वो बहकने सी लगती थी, तजस्सुस जान लेने लगता था कि आखिर इसके बाद वो इस शख्स का कैसा रूप देखेगी। हाँ, लालच दे रहे हैं या धमकी, कन्फर्म करे पहले। वो रवानी में बोल तो बैठी, पर जैसे पारस ने जवाबन मानी हेजी से सर से पैर तक देखा, बेचारी का नन्हा दिल पारस की नज़रों के ऐसे बेअदब जायजे पर सीने में मचल कर रह गया। फौरन से पलटकर कांपते हाथों से अपने खुले बाल लपेटने लगी और जाकर लॉक खोल दिया। लालच था। पारस ने टेबल से लैपटॉप उठाया और काउच पर नवाबी अंदाज में बैठते ही सामने रखते लुकमा दिया। वो बिना पलटे लबों में दबा दबा मुस्कुराई। लालच बुरी बला है, चलें कोई मूवी भी देखते हैं। वो बिना नज़रें मिलाती अपना स्कार्फ सर पर लेती पारस के पास ही आ बैठी। रोमांटिक। पारस ने मूवीज ऐप ऑन करते गर्दन घुमाई। रोशाना इसकी समंदरी आंखों से नजर न हटा पा रही थी और जलपरी का टिकटिकी बांध कर देखना कहाँ पारस के हक में अच्छा था। इट्स वेरी डेंजरस। रोशाने का डर उसकी आवाज़ में उतरा। पारस ने मुस्कुराकर सामने ही दिखाई देती पहले कार्टून मूवी प्ले कर दी, जिस पर दोनों ही मुस्कुरा दिए। उफ, कितना ख्याल है आपको मेरा। रोशाने फ़ौरन उसकी बाजू से लगी। मुझे अपना बचाव करना है, तुम्हारा कोई ख्याल नहीं कर रहा। मुझे अपने चार्ट सेल्स को लो करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मेरे पास आओ, दिल से लगो। सामने लैपटॉप सेट करे। वो पीछे होकर बैठा और बाजू खोलकर रोशाने को अपने पास सिरकाया। दोनों की आंखें फिर आन मिली। अब सच में ड्रीम हस्बैंड है पारस। वो उसके प्यारे चेहरे में खो गई। आवाज़ भी जज्बात से मध्यम पड़ी। भरपूर हस्बैंड बनूंगा, फिर ये कहने के बारे सोचने के लिए भी 1000 बार सोचूंगी। ये लिख कर देता हूँ। सरासर रोशाने को डराने की कोशिश करे, वो सनसनी हेज लहजे में उसकी नाक दबाता बोला, कब बनेंगे। वो उठकर बैठी उसके कान में बोली। पारस के 4 सेल लो से एकदम एक्स्ट्रा फुल की तरफ वापस गए। बेचारे को अपने जज्बात फिर से काबू करना मुश्किल लगा। रोशाने, तुम पंगे ले रही हो, अब बाज आ जाओ। पारस की धमकी पर वो मसरूर सा रूबरू होते हंसी और पारस की दोनों गाल पकड़कर खींचने लगी। आपसे नहीं लूँगी तो किससे लूँगी, हंसते हुए बोली। हंसती हुई वो काली आंखों वाली लम्हों का सांस फुला सकती थी। तो चलें रूम में, इस बार पारस ने उसके कान में झुककर कहा। रोशाने ने निचला लब दांत तले देते खुद में उतरती सर्द लहर का मदहोश असर बहुत गहराई से दिल की धड़कनों से छेड़खानी करता महसूस किया। डर नहीं लगता आपको मुझसे। वो रूबरू हुई काली आंखों के मदहोश वार करते सवालिया अंदाज में बवें मटकाती मुस्कुराई। तुम जैसी चूही से मैं डरूंगा। वो उसकी नाक से नाक मिलाता छेड़ते हंसा तो वो तपी। ओए, गुस्से से मुंह से निकलता ओए बेसाहता था और इसी तरह बेहद प्यारा। जलपरी, इतना प्यारा होने पर तुम पर कोई खतरनाक दफ़ा भी लग सकती है। एहतियात बरता करो। मेरे रूबरू तो तुम्हें इतना प्यारा लगने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। मैं तुम्हारे दिल और रूह के साथ अब जिसमें भी दिलचस्पी महसूस करने लगा हूँ और इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी या नदामत नहीं। तो ये तलवार तुम पर लटक रही है, मुहतात रहो। चलो मूवी देखो, मेरे दिल की धड़कनों को मद्धम होने दो,
کافی تیز ہیں۔ اس طرز کی گفتگو کے بعد وہ کچھ دیر کچھ بول نہ سکنے کے قابل ہی نہ تھی۔ پارس نے اسے ایسی چپ لگا دی جو اب وقت لے کر ہی ٹوٹنی تھی۔ پیزا اور انرجی ڈرنک آئی تو دونوں نے بس ہلکی پھلکی مسکراہٹ کا تبادلہ ہی کیے مووی دیکھی۔ اینڈ قریب تھا جب پارس کا فون ایگل کے نام سے وائبریٹ کیا۔ آپ کریں بات، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ کل بھی سفر ہے تو میں ایکسٹرا تھکنا نہیں چاہتی۔ وہ سچ میں سلیپی ہو رہی تھی۔ پارس نے اس کے کھڑے ہوتے ہی ہاتھ پکڑ کر انگلیوں کو چوما اور مسکرا کر اجازت دی، جس پر وہ فلائنگ کس کرتی آفس سے نکل گئی۔ پارس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرائی اور پیچھے ہو کر بیٹھے کال پک کی۔ ہاں میرے الو، اس وقت تک جاگ رہے ہو، وہ بھی سنگل ہو کر، خیریت ہے؟ پارس کے سوال پر وہ کروٹ پر لیٹا تھا، جبڑے بینچ گیا اسی ٹھنڈی جگت پر۔ پارس، میں موہنی سے شادی کر رہا ہوں کل۔ پارس کے چہرے سے شرارت یکدم جیسے اس خبر نے نگل لی۔ واٹ؟ شادی؟ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ تمہیں پتہ ہے ایگل وہ تھیلیسیمیا پیشنٹ ہے۔ پارس کی آواز میں ہفکی اتری۔ مجھے سب پتہ ہے، پھر بھی آئی وانٹ دس پارس۔ اس نے ایک معصومانہ خواہش کی مجھ سے ہمیشہ ساتھ رہنے کی، لیکن میں نے اس کے کمزور وجود سے ایک لمحے میں بہت سی امیدیں باندھ لی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں خود سے شرمندہ ہوں، لیکن کوئی ایسا چاہیے تھا جس سے میں یہ سب بتا سکوں کہ میں اسے پاگلوں کی طرح چاہنے لگا ہوں۔ پارس کی ہفکی کم ہونے لگی، پر پھر بھی وہ افسردہ تھا۔ یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے ایگل، پر وہ فزیکلی یہ تعلق نہیں ہینڈل کر سکتی۔ فیوچر میں اگر تم دو کا یہ رشتہ سنجیدہ ہوتا ہے تو پریگنینسی اس کے لیے مہلک ہے۔ اس کی ایج بھی کم ہے۔ تم یہ سب کرنے سے پہلے اس بات کو سوچ لینا کہ وہ آرٹیفیشل بلڈ پر سانس لیتا ایک کمزور وجود ہے جس کی جڑ اکھڑی ہوئی ہے۔ پارس نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں سنجیدہ ہوں پارس، میں اس کے ساتھ فیملی اور ہمیشہ کا ساتھ خواہش کر رہا ہوں۔ تم دعا کرو گے نا میرے لیے؟ ہر چیز ایک طرف، تمہاری دعا کا آسرا ایک طرف۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گا، میں آخری دم تک اس کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ پارس کی ساری فکر ایگل کے جذبے تلے دب گئی۔ میں دعا کروں گا تو کیا مجھے اپنی شادی پر نہیں بلاؤ گے؟ پارس کے یقین دلانے کے بعد سوال پر آبیل کا دل پنکھ ہوا۔ نہ بلا کر کہاں جاؤں گا؟ شام میں فنکشن ہے تو تمہاری شرکت بہت ضروری ہے۔ پارس اس کی کیفیت پر سمجھ نہ سکا، پریشان ہو یا مسکرائے۔ ہاں، اب تم مروت نبھانے کو پوچھ لیا، آ جاؤں گا، پر سنو کہ اس مومنٹ سکپ کروا دینا، مجھے شرم آئے گی۔ پارس کی چھیڑخانی پر آبیل مسکرایا۔ بے شرم آدمی نہیں ہوں، بکواس نہیں کرو میرے بچے، تم سے زیادہ حیا والا ہوں۔ چلو اب بند کرو کال اور وقت سے پہنچ جانا۔ آبیل کو سچ میں شرم آ گئی تو کال کاٹ کر بھاگ گیا، لیکن پارس کے چہرے کی مسکراہٹ وقتی تھی۔ رابطہ کٹا تو وہ پریشان بھی ویسے ہی ہو گیا۔ موہنی کے حق میں جو بہترین ہے وہ کریں، کل کو مجھے نائل کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ جیسی بھی ہے وہ بہت زیادہ سہ چکی ہے۔ ایگل کی محبت اس کی سلامتی بنے، نہ کہ خطرہ۔ پارس کی دعا تو ہونٹوں سے نکل چکی تھی، اب دیکھنا یہ تھا قبولیت کی مسند اسے کب ملتی ہے۔ ایک نیا دن کراچی میں اتر آیا تھا۔ میں نے پتہ کروایا سر، آہل کے بارے میں یہی پتہ چلا کہ وہ باراز سکندر کی منہ بولی بیٹی روشانے کا مہمان تھا اور انا تالیہ سے آیا تھا۔ کچھ دن رہا اور واپس چلا گیا۔ اندھیرے کمرے میں ایک نفوس کرسی پر براجمان تھا اور دوسرا اس کے پاس مؤدب ہو کر کھڑا تھا۔ اور وہ لڑکا منان شیراز، وہ باری سرد آواز پھر ابری۔ سر آج اس کی اور شزا کی شادی ہے۔ اس اطلاع پر وہ شخص جبڑے بینچ گیا، سیاہ آنکھوں میں ناگواریت کا غبار امڈا۔ ایسے آدمی سے بالاز سکندر اور عائشہ کو شزا نے رات کے بارے نہیں بتایا کیا؟ وہ غصے میں تھا۔ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو سر، شادی طے تھی، ممکن ہے وہ منان بہک گیا ہو۔ ساتھی نے بلا مشورہ دیا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں اضطراب سے ہاتھ پھیرنے لگا، پر اس کی زبان پر آہل تھا۔ وہ باری آواز بکھری۔ آہل اس شہر یا ملک کا ہوتا تو بات اور تھی، پردیسیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ساتھی نے دل میں پنپتے نرم گوشے میں احتیاط کا اندراج کیا۔ ٹھیک ہے، منان پر نظر رکھو، اس نے شزا کو تکلیف دی تو وہاں گولی مارنا جہاں سے گولی نکلنے میں کافی وقت لے۔ اپنے ایک بھروسے کی ملازمہ منان شیراز کے گھر لگواؤ، شزا کے بارے ہر چھوٹی بڑی بات میرے علم میں ہونی چاہیے۔ حکم صادر کیا گیا اور ساتھی نے سر ہم کرتے تائید کی اور اکیلا چھوڑتے وہاں سے چلا گیا۔ پچھتاوے اور شکست کے غلبے نے وہ خوبصورت آنکھیں سرخ کر دی۔ نہ جانے وہ شزا کا کیا لگتا تھا۔ رات کٹ چکی تھی، وہ ساری رات ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی، آہل کو پکارتی رہی، لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی مگر کوئی بچانے نہ آیا۔ گھر میں بارات آنے کی تیاریاں شروع تھیں۔ بظاہر شادی تھی پر لگ رہا تھا ماتم ہو رہا ہے۔
شزا نے اپنا فون بند کر کے ڈرا میں رکھ دیا اور اپنی بربادی کے جشن کے لیے وہ سرخ لہنگا پہننے لگی جو تمام تر دلکشی کے اسے اپنے گلے کا پھندا اور آہل مقدام سے ہمیشہ کی جدائی کا پیغام لگ رہا تھا۔ سیرا جیکب مارک کو روانگی کے لیے تیار کر دیا گیا تھا۔ پارس، نجف اور روشانی کے ہمراہ 2 گن مین مزید اس وقت سیل روم میں موجود تھے۔ ایمبریو نام کا آدمی رات ہدایت بابا سرکار کی دنیا میں داخل ہونے کی کوشش میں موقع پر مارا گیا۔ اس کی تلاشی کے بیچ ایک سم کارڈ ملا جس کا ڈیٹا ہیک کرنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ اسے جیکب مارک نے بھیجا تھا۔ سیرا مارک کی آنکھوں میں ایک الاؤ جل رہا تھا۔ وہ اگر آزاد ہوتی تو سب سے پہلے پارس اور روشانی کو مارتی۔ تمہیں تمہارے باپ نے مروانے کے لیے 2 ہفتے سے ایک آدمی بھیجا ہوا ہے۔ گڈ نیوز کہ وہ مر گیا۔ تمہاری زندگی بڑھ گئی سیرا۔ اگر تم ایک بک رائٹر ہی رہتی، بھلے کرنچ ہی صحیح، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تمہیں، لیکن تم نے ضد کی اور پیراسائٹ یہاں اکلوتا ضدی ہی سجتا ہے۔ اسماعیل شرازی تمہارے ساتھ کیا کرے گا مجھے پرواہ نہیں، لیکن وہ کچھ اچھا نہیں کر سکتا۔ ہوپ سو تم اب مجھے پانے کی دوبارہ خواہش نہیں کرو گی۔ پارس اس کے سامنے کھڑا اس کی انتقام میں سرخ ہوتی آنکھوں میں جھانک کر تمسخرانہ مسکرایا، اور سیرا جو اس وقت ہر کسی زنجیر سے آزاد تھی، جب پارس کی طرف جپٹی تو روشانی نے آگے بڑھ کر اپنا شوز والا پیر ایسے رکھا کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی سیدھی پارس کے پیروں میں جا گری۔ پارس نے متاثر ہوتے اپنی شیرنی کو دیکھا جو آگے سے دگنا خطرناک مسکرائی۔ سیرا نے منہ کے آگے ہاتھ رکھے بروقت، ورنہ جس بری طرح وہ گری منہ کے نقش بگڑ جاتے۔ میں تم 2 کو اس سب کا بدلہ دیے بنا نہیں مروں گی پارس۔ اہانت تو سب کی کے باوجود وہ اٹھی اور اپنی نفرت کو اپنے اندر ہی دبا لیتے دھمکایا، ویٹ کریں گے۔ بدلہ لیے بنا کوئی کمینہ دشمن مر جائے تو مزہ تھوڑی آتا ہے۔ روشانی نے اس کے الجھے گرد آلود بال بکھیرتے مست و بےحد لہجے میں کہا تو وہ آنکھیں اس پر جب ڈال گئی تو ان میں نفرت کی دل دہلاتی شدت تھی۔ تم یاد رکھنا وہ تھپڑ۔ سیرا کی گال اس تھپڑ کا سوچ کر دہکے تو گرمیوں حارس سی لیڈی پیراسائٹ کو بھی ہتھیلیوں میں جگتی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنے مارے تھپڑ ازبر ہیں۔ افسوس تمہیں پارس سیکھنے کے لیے بھی نہ مل سکا۔ چلو میرے جوانوں، لے کر جاؤ اسے اور اس کی دربدری کا وقت شروع۔ روشانی کی کمانڈ ملتے ہی پھنکارتی مخدوش حال تک آئی سیرا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا کر اسے 2 گارڈ گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ سب کی آنکھوں میں تپش تھی۔ کچھ دیر میں پارس کی روانگی تھی اور اس کے پیچھے اس کی محافظ ایک بار پھر اٹلی میں داخل ہونے والی تھی۔ چونکہ پارس عیسیٰ مغلانی کی واپس ڈیمپو کے لیے زندگی اور موت والا کھیل تھی، تبھی ایک طرف تمام ایئرپورٹس پر ہائی سیکیورٹی نافذ کر دی گئی تھی تو دوسری طرف خود اسماعیل شرازی بیک سٹیج کھلاڑی کا عہدہ سنبھال کر اپنی بیس اور اپنے اداروں کو ایکٹیو کر چکا تھا۔ لیکن اس کی تیسری طرف روشانی کی حکمت عملی کچھ الگ تھی۔ اس نے ہادی اور رہبر کو اس آپریشن میں سیکرٹلی انوالو کیا تھا اور آج کا حفاظت آپریشن یاقوت کے حکم کے مطابق فریدون سے چھپایا جانے والا تھا، کیونکہ روشانی کم از کم پارس کے معاملے میں اب فریدون پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہی تھی جنگلی پھول کی وہ حکمت عملی جو پارس عیسیٰ مغلانی کو اس سال بھی بحفاظت اینڈرنگیٹا میں ان کروانے والی تھی۔ ایک قیامت کا دن ظہور پذیر ہو کر ڈلنے پر اتر آیا تھا۔ اہل نے پورا دن گزرنے کے باوجود کوئی رابطہ نہ کیا، حالانکہ وہ ویلنگٹن نیوزی لینڈ پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہوٹل سائن ان کیے جا کر پہلے شاور لیا اور پھر فون آن کرے وہ میٹرز پر تھکے انداز میں بیٹھا۔ فون آن ہوتے ہی اسے ایک ای میل موصول ہوئی جس میں کچھ ایسا تھا جسے پڑھ کر آہل کی آنکھوں میں لہو اترا۔ لالا آپ مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہیں؟ کل کو شیزا کو میری حرکت کا پتہ چلا تو تھوکے گی بھی نہیں مجھ پر۔ ای میل کا ریپلائی کرے اہل شدت سے جواب کا منتظر تھا۔ خاطب اس وقت شام میں مصباح منصور کو ملنے آیا تھا جو شیڈو ہی کی حراست میں ایک پرائیویٹ کلینک میں زیر علاج تھا۔ خاطب سے اتنی آسان موت نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اہل کے ای میل میسج پر وہ ذرا روم سے باہر نکلا۔ تھوکنا چاہیے بھی نہیں، بلکہ تجھے دل سے لگانا چاہیے، اسے جو اتنی سی عمر میں اتنی پیور محبت کر بیٹھا ہے اس سے۔ دیکھ آہل، میں تجھے بہترین مشورہ دے رہا ہوں، بنا خون خرابے شیزا کو تو اس منان سے بس یوں ہی بچا سکتا ہے۔ کل کو اگر یہ معاملہ کھلتا ہے تو اسے میں جواب دے ہوں گا۔ خاطب نے جواب بھیجا تو آہل کو پڑھ کر مزید اذیت ہوئی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو سوچ کر ہی آہل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ پھر وعدہ کریں آپ نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا لالا۔ آہل کی اس آخری جملے پر خاطب کا دل بری طرح تڑپ اٹھا۔ وہ سرد مہر تھا لیکن وہ آہل سے بہت پیار کرتا تھا۔ کیا تیری چمیاں لیتا کہ تجھے یقین آتا پیار کرتا ہوں؟ میرے سے پٹ مت جانا۔
آج ہی یہ معاملہ نپٹا میرے شوہر، سمجھ گیا؟ حاتم کی غصیلی تاکید آہل کی سرخ آنکھوں میں لمحہ بھر نمی جگا گئی۔ اگر یہ پلان کامیاب ہو گیا، میں آپ کو گرل فرینڈ والی کس کروں گا۔ آہل نے اس بار آنکھیں رگڑ دی۔ حاتم ہنس کر سر ہلاتا پیارا لگا۔ نہیں مہربانی، وہ تو اپنے مال کو کرنا، یعنی شزا جب تیرے ہاتھ لگی، اب پلان پر عمل کر اور پھر دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے۔ حاتم نے بات سمیٹ دی، جبکہ آہل نے سب سے پہلے وہ فیک ڈاکومنٹس سیو کیے اور ان کی فائل بنائی، پھر منان شراز کا نمبر سیو کیا۔ دوسری طرف شزا کی بارات آ چکی تھی اور وہ کسی مردے کی طرح سجی سوری بھی اجڑی لگ رہی تھی۔ اس کا اور منان کا نکاح ہو چکا تھا اور کچھ دیر میں رخصتی تھی، لیکن شزا یوں تھی جیسے اس کے جسم سے سارا لہو نچڑ گیا ہو۔ آہل نے ایک میسج منان کے فون پر بھیجا اور خود بس اب انتظار کر رہا تھا، جبکہ منان شزا کے ساتھ بیٹھا فتح مندانہ مسکرا رہا تھا۔ اب تم نہیں بچو گی شزا۔ منان کی آواز سور کی مانت شزا کو کان میں اترتے لاوے سی محسوس ہوئی۔ اسٹیج پر سب کی نظریں ان پر تھیں۔ میں بچ سکتی بھی نہیں۔ میں نے کل تمہاری حرکت بابا اور ممی کو نہیں بتائی، کیونکہ میں ان کے گھر رہ کر قاتلہ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اب اگر تم نے مجھے چھوا، میں خوشی خوشی تمہاری گردن کاٹوں گی اور سب کہیں گے کہ منان شراز کی بیوی قاتلہ ہے۔ میری پرورش کا یہی حق تھا جو میں نے ادا کیا، اپنے ماں باپ کے گھر سے عزت سے نکل رہی ہوں۔ اس لڑکی کی بد زبانی پر منان نے اس کا اپنے ہاتھ میں لیا ہاتھ انگلیوں میں لے کر اس بری طرح دبایا کہ شزا کی آنکھوں میں تکلیف سے نمی اتر آئی۔ تمہاری اکڑ تو رات میں ٹوٹے گی۔ تم جانتی نہیں تم نے یہ بکواس کر کے اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو آزاد کرتا غصے سے اٹھا تو شزا نے اپنی سرخ ہوتی درد کرتی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ سے دباتے بہت مشکل سے سسکی روکی۔ منان نے رخصتی بھی جلدی کروا لی۔ اس بارات میں وہ انجان مسلز مین بھی تھا جس کی صرف آنکھیں دکھائی تھی۔ ان آنکھوں میں ویسے ہی آنسو تھے جیسے ایک باپ کی آنکھوں میں بیٹی کو رخصت کرتے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی وہاں سے پھر اچانک غائب ہو گیا۔ شزا سارا راستہ اپنی ہچکیوں پر بند باندھتی رہی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، جبکہ شزا کو اپنے پہلو میں بیٹھا وہ درندہ اس وقت پھانسی گارڈ کا جلاد لگ رہا تھا۔ تیز گاڑی چلاؤ، منان دہاڑا، جس پر دلہن بنی شزا نے اسے گردن گھما کر دیکھا، جبکہ ڈرائیور کے ہاتھ پھولے۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ منان نے اس کی بازو دبوچ کر اپنے قریب کیا، پر شزا نے درد پر آہ بھی نہ کی۔ دیکھ رہی ہوں کتنے بدقسمت ہو، ایک اجڑی لڑکی کو جاڑنے کے پلان بنا رہے ہو۔ صبر نہیں ہو رہا نا؟ تمہیں سرپرائز دیتی ہوں ایک۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ تم میرا یہ جسم ادھیڑنے لے کر جا رہے ہو نا؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرا دل اور اس دل میں بسا میرا محبوب ہمیشہ تمہارے شر سے بچے رہیں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ منان کی آنکھوں سے یہ سب سنے شعلے اترے۔ وہ اس کی گردن دبوچ گیا، پر دم گھٹنے کے باوجود وہ مسکرا کر منان کو دیکھ رہی تھی۔ صاحب جی ہم پہنچ گئے۔ ڈرائیور کے ہراساں ہو کر بتانے کی دیر تھی کہ منان نے اس کے بال آزاد کیے اور گاڑی سے نکلا۔ دوسری طرف آ کر اس نے شزا کی بازو دبوچ کر باہر نکالا۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ میں تمہیں پا چکا ہوں، اب کسی محبوب کی کوئی ویلیو نہیں۔ منان نے اسے لمحہ لگاتے بازوؤں میں پڑا تو شزا کی ضبط سے آنکھیں چھلکی۔ یہ صرف تمہاری سوچ ہے، میں تو مر چکی ہوں۔ میری قبر بنانے کے بجائے تم مجھے پھولوں کی سیج پر لے کر جا رہے ہو، کوڑ مغز کہیں کے۔ وہ پھر سے کرب سے ہنسی۔ بکواس بند کرو۔ منان کی دھیمی داڑھ پر وہ باز نہ آئی، ہنسنے لگی۔ وہ لوگ باقی فیملی سے پہلے پہنچ آئے تھے، سو کمرے میں گھر میں اکا دکا ملازمین کے سوا کوئی نہ تھا۔ منان اسے اٹھائے ہی اپنے روم میں داخل ہوا اور اسے بازوؤں سے گرایا۔ شزا گرنے کے باوجود وہیں فرش پر بیٹھ کر منان کی پشت کوڑنے لگی، جو جا کر دروازہ بند کرتے پلٹ کر جب اپنا بلیزر اتار کر شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، تب شزا نے مٹھیوں میں زمین پر بکھرے پھول دبوچ کر اپنے سینے میں ایک ٹیس محسوس کی۔ تمہارا عاشق اب تمہارے مسئلے وجود پر صرف ماتم کرے گا۔ منان نے اسے بے دردی سے پکڑ کر اٹھایا اور شزا کا باریک کامداری آنچل کھینچ کر اس کے وجود سے الگ کر دیا۔ محبت کرنے والا محبوب کے مسئلے وجود پر کبھی ماتم نہیں کرتا، بلکہ اسے سینے سے لگاتا ہے۔ لو جاڑ دو اس مری شزا کو اور گاڑ دو اپنی ملکیت کا جھنڈا، لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا منان۔ شراز وہ اس کے سامنے کھڑی تھی بے خوف، جبکہ منان نے اپنی شرٹ اتار کر پھینکتے شزا کی گردن دبوچی ہی کہ فون کی وائبریشن پر وہ اسے میٹرس پر دھکیلتا خود فون کی طرف جھکا تو وہاں الارم لگا تھا، اور تبھی وہ جبڑے بینچتا اس سے پہلے فون پھینک کر شزا کی طرف بڑھتا۔ کچھ تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ منان کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے ٹپکے۔ فون وہیں رکھے وہ شزا کے قریب آیا اور اسے کلائی سے پکڑ کر واپس کھڑا کیا۔
وہ اب رو رہی تھی، برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں تم جیسے گند کو اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں شزا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ پھٹی آنکھوں سے منان کا چہرہ تک رہی تھی جو اس سے چھوت کی طرح دور ہٹ گیا۔ شزا کو لگا جیسے کسی نے موت کی آخری ہچکی سے پہلے سے زندگی دے دی ہو۔ تو طلاق پر اتنی جلدی؟ وہ اس بدحواسی میں بھی طلاق کو سن کر حیرت زدہ تھی۔ ایک آدمی جو اسے چیٹ پھاڑ دینے والا تھا، وہ ایک فون دیکھ کر اسے چھوت کی طرح اس سے دور کر گیا۔ دفع ہو جاؤ، ڈرائیور کو کہو تمہیں گھر ڈراپ کرے، طلاق کے پیپرز کل ہی مل جائیں گے۔ منان کہہ کر اپنی شرٹ اٹھاتا کمرے سے نکلا تو شزا پاگلوں کی طرح ہنستی زمین پر گر پڑی۔ آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے اور وہ کہہ لگا رہی تھی، یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ میں زندہ ہوں یا مر گئی؟ مجھے جانا ہوگا۔ اٹھ کر یوں ہی دوپٹے سے بے نیاز ہو کر باہر دوڑی۔ تب تک شراز صاحب، ان کی وائف اور باقی خاندان کے لوگ بھی آ گئے۔ شزا کو گیٹ کی طرف بھاگتا دیکھے شراز صاحب اس سے پہلے سے روک دے۔ منان ٹیرس سے داڑا، کوئی اس گند کو نہ چھوئے، میں اسے طلاق دے دی، چیپٹر کلوز۔ ہر فرد پر جیسے قہر اترا۔ شزا کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ بنا کسی کو دیکھے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اس جہنم سے رسوا ہو کر نکلی ہے، اس کی اسے پرواہ نہ تھی۔ بس اس سب سے دور جاتے ہی اس کی سانسیں چلنے لگیں۔ وہ ونڈو سے تھک ہار کر سر ٹیک کر سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آباد ہوئی ہے یا تعمر کے لیے اجڑ گئی ہے۔ جی جناب، بہت ہی دھماکے دار اور تباہی والی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ یقیناً بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی اس سے بھی زیادہ تھرلنگ اور مزیدار ہونے والی ہے۔ یہ ہفتہ میں نے بولا تھا بہت ہی اسپیشل ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر 44 ایپیسوڈ میں۔ بیسٹ سین بیسٹ ڈائلاگ بتانا ضرور، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ہم پھر بہت ہی مزیدار اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔